اور اس میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے. گرامر میں یضربو یسمعو یعلمو یعملو ماذا، یعنی کہ یہ مقاصد تعلیم و شوق ہے. 18 نئے الفاظ ہیں. کتنے الفاظ نئے؟ 18 جو قرآن میں 4445 دفعہ ہیں. یعنی 18 الفاظ ہیں جو قرآن میں 4445 دفعہ ہے. اس یعنی سبق اختتام تک ہم 36,556 الفاظ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. 48,000 میں سے ہم 36,000 کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. جی سورۃ العصر کون سی صورت ہے؟ یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے. انسان کو نجات کا فارمولہ کہ نجات کیسے ملے گی. اس پہ 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں. عقیدہ اور اعمال صالح. اور ان میں باقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں. جی ایک دوسرے کو حق بات کی طرف نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی طرف. جن 2 اس میں عقیدہ اور اعمال صالح ہیں، اور 2 جو ہیں یہ ذات کے ریلیٹڈ ہے، اپنی ذات کے ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو ہے وہ معاشرے کے ریلیٹڈ ہے، یعنی اپنے بارے میں بھی اور معاشرے کے بارے میں بھی اس میں نصیحت کی گئی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا نا، وہ کہتے ہیں وَلَوْ تَلَبَّعُ النَّاسُ عَلَىٰ هَٰذِهِ السُّورَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. اگر لوگ صرف اس صورت پہ غور و فکر کر لیں نا، اس صورت پر ہی تدبر کر لیں تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ پورے قرآن کی بجائے لوگ اس کو غور و فکر کر لیں، صورت کو سمجھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو والعصر واو اور کا معنی بھی آتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. اور قسم ہے عصر کے ویسے کئی معنی بیان کیے ہیں مفسرین. اور ایک معنی زمانہ کا بھی ہے کہ زمانے کی قسم ہے، یعنی پچھلا زمانہ اس بات کے گواہ ہے. کس بات کے گواہ ہے؟ جیسے پیچھے والعصر، جیسے واللیل والنجم والسماء، اللہ تعالیٰ نے کئی صورتیں قسم سے شروع کی ہیں. وہ خالق مالک ہے. یہ خالق کا یہ بات کے ذہن میں رکھنے کو چاہیے کہ وہ خالق ہے، وہ جس کی چاہے مخلوق میں سے قسم کھا سکتا ہے. خالق کائنات مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو من کانا خالف باللہ فلیحلف او لیصمت. جس بندے نے قسم کھانی ہے یا تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. یہ نہیں کسی کے سر کی قسم، بیگم کی قسم، بچوں کی قسم. یہ قسم جائز نہیں ہے، یہ قسم صحیح نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے. قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی مرضی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اردو کی مثال عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، اور قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، تو جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. یعنی زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کیونکہ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی پچھلی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ. کیا کہ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ ہے. یعنی جو پیچھے قرآن میں مختلف لوگوں کے تذکرے ہوئے ہیں نا، تو زمانے پچھلے گواہ ہیں کہ انسان جو ہے والعصر ان الانسان. انا کا معنی کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. انا کا ان کہ ان، اگر انا کا بے شک، ان کا کہ، انا کا کہ. انا بے شک الانسان، انسان بے شک، یعنی پیچھے اللہ صبر کرنے والے کو یہ یاد کرنے کے لیے انا پیچھے پڑھا ہم نے. ان اگر، انا بے شک، انسان انسان، ان الانسان بے شک انسان. اب انسان کے ساتھ جو الف لام لگ گیا نا، خاص انسان، بنی نوع انسان، یعنی جسے انسان کہا جا سکتا ہے. یہ الف لام لگنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے بھی انسان کہا جا سکتا ہے وہ خسارے میں ہے. ان الانسان سارے کے سارے انسان. لا البتہ فی میں خسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے.
یعنی والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ان الانسان، بے شک سارے کے سارے انسان، جسے انسان کہا جا سکتا ہے، لفی خسر، خسارے میں ہے. یعنی سارے انسان کہاں ہیں؟ خسارے میں ہیں. 4 تاکید، بار تاکید، 4 بار تاکید، باؤ قسم کے لیے، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کے اکثر خسارے میں ہے. یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تاکید بیان کی ہے. واو قسم، انا، بے شک، لا کا معنی بھی خسارہ، یعنی یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص بات ہو رہی ہے. تاکید کی ان بار بار لفظوں کو چینج کر کے لیکن اس کو دوبارہ دہرا کے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے. فوری دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچائے. تو قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے، اور سب سے اہم تاریخ یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے. تو جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا اور برباد ہو گیا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے. یعنی اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بیان کیا ہے. تو انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتے ہیں. یعنی واقعی سارے انسان کے سارے میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو حالات بدل جائیں گے، پیسہ ہوگا تو دن اچھے ہو جائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے سارے میں ہے. تو والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ پیسہ انسان کی کامیابی کی علامت نہیں ہے. پتہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس تھا؟ قارون کے پاس. قارون کے پاس، جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی بہت بڑی جماعت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت ہو تو پھر خزانہ کتنا ہوگا. اور لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. ہم جیسے کمزور لوگ کسی گاڑی دے کے، کسی کا کوئی کوٹھی دے کے دل کرتا تھا یہ میرے پاس کوئی. لوگ دعائیں کیا کرتے تھے. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ اتنا دے جتنا ہم قارون کو دیا. یہ لوگ اللہ سے یہ مانگا کیا کرتے. جو اہل علم تھے وہ کہتے تھے جو اللہ نے دیا وہ بہتر ہے، تم ان جیسی دعا نہ کرو. اچھا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اللہ کا دیا وہ مال ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو جو فرض ہے تم پہ. اس نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم من عندی، میں نے تو اپنے علم سے کمایا ہے، اللہ کا اس میں کیا حصہ ہے. تو دنیا والوں نے دیکھا کہ اس کا مال سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا گیا، زمین میں دنسا دیا گیا اس کو. اور وہی لوگ جو ہمارے جیسے کمزور ایمان والے دعائیں کیا کرتے تھے، شکر کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایسا مال نہیں دیا جس کا اتنا برا انجام ہوا. تو پیسہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. تو پھر کامیابی کی علامت کیا ہے؟ چملاہٹ، بادشاہت، کوئی وزارت مل جائے، کوئی ایم پی ایم این اے ہو جائے، یہ کامیابی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ پچھلا زمانہ ایک اور بتایا ہے کہ اگر بادشاہت کی بات ہوتی تو فرعون سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہ پالنے والا ہی میں ہوں. ما علمت لہ من الہ غیری، میرے علاوہ تو معبود ہے ہی نہیں، میرے علاوہ بھی کسی کی باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی اتنا اپنے آپ کو بہت سمجھتا تھا. دنیا والوں نے اس کا بھی انجام دیکھا کہ سمندر میں غرق کر دیا گیا. اچھا، پھر کامیابی کی علامت کیا ہے؟ حسن ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت، بڑا خوبصورت ہے، لڑکی کا رشتہ کرنا ہو، لڑکے کا رشتہ کرنا ہو تو یہ نہیں دیکھتے دین ہے کہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں خوبصورت ہے کہ نہیں، سونا ہونا چاہیے یا سونی ہونی چاہیے. اگرچہ بعد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے لیکن معیار خوبصورتی سمجھا جاتا ہے. تو کیا خوبصورتی کامیابی کی علامت ہے؟ خوبصورتی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے. ابو لہب، اس کا اصل نام پتہ کیا تھا؟ عبد العزیٰ تھا. ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. اور لہب کا معنی تھا شعلے. ابو لہب شعلوں کا باپ، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو شعلوں کا باپ کہا جاتا تھا. یعنی کہ اس کے چہرے سے وہ کہتے ہیں نا نور ٹپکتا ہے، ایسے سمجھا جاتا تھا اس کو کہ اتنا خوبصورت تھا وہ. اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، دین کی دعوت دی. اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ اس نے جو کمایا وہ کام آیا. سیصلی نارا ذات لہب،
وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی حسن بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ تو پھر کامیابی کی علامت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے۔ جی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ ہمیں وہ آکاشا کی مثال پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو بندے جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو آکاشا نے کہا تھا یا اللہ مجھے میرے لیے دعا کیجیے اللہ کے نبی جی میں ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ تو مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب وہ ہے جو آگے کام آنے والے ہیں وہ کرے گا۔ وہ 4 کام کون سے؟ احتساب ہو، گزرے زمانے کا، اور پلان بنانا مستقبل کا۔ تو الا الذین، سوائے یعنی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے وہ لوگ جو اب یہ 4 کام کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ خسارے سے نکل جائیں گے، ورنہ سب کچھ دنیا کا سب کچھ ہے خسارے خسارہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے مرتا ہے اور کسی کی موت جو ہے وہ زیادہ دولت کی وجہ سے آتی ہے۔ خبروں میں جو مشہور ہے، جو ٹائٹینک کو دیکھنے گئے ہیں، ارب پتی کروڑوں 20-21 کروڑ دے کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے، اور وہاں ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موت جدت بھی جہاں بھی اللہ نے دینی ہے نا وہاں پہنچا دیتا ہے بندہ۔ تو پیسے دے کے 21 کروڑ روپیہ دے کر کہاں گئے ہیں؟ موت خریدنے۔ تو اس لیے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک 19 سال کا بیٹا ہے اور ایک باپ ہے، اور یعنی اس کے جو 7 لوگ ہیں وہ بھی ارب پتی ہیں، تو اس لیے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جانی ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز آ جائیں۔ الا الذین، سوائے الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، ایمان اور مومن، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک۔ تو اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ ظاہر بات ہے نیک۔ تو اس لیے صالحات کا مطلب نیک، صالح، صالحون، صالحین۔ حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے اس لیے دیکھے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کوانٹٹی ذکر نہیں کی کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا اچھے عمل کوالٹی ذکر کی ہے کہ کوالٹی والے ہونا چاہیے، تھوڑا ہی ہو۔ اس لیے فرمایا تھا نا کہ بندہ ایک کھجور بھی خالص نیت سے ہو نا تو اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے، بہت پہاڑ بنا دیتے ہیں اس کے عمل میں۔ وہ اخلاص کی برکت ہے۔ تو عمل بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آپ نے وہ میں نے بتایا تھا نا 3 بندے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، کون ہوں گے؟ سخی ہوگا، شہید ہوگا اور عالم ہوگا۔ 3 بندے عمل کی انتہا ہے، یہ تینوں عمل جو ہے عمل کی انتہا ہے۔ شہادت، اللہ کے نام میں جان قربان کرنا، سخاوت، صدقہ کرنا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، وہ کہتے ہیں لنگر خانے کھول دینا، اور تیسرا ساری زندگی قرآن پڑھنا پڑھانا۔ یہ تینوں عمل کی انتہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے۔ تو نیت اتنا اثر کرتی ہے کہ نیت نہیں ہوگی، نیت دنیا ہوگی، دنیا میں واہ ہوگی، دنیا کا مقام ہوگا، تو نیت اثر کرتی ہے۔ اس کا مطلب نیت بھی اچھی ہوگی فائدہ ہوگا، اور نبی کا طریقہ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، جنہیں درس دیا ہے بالحق کے حق کا۔ جی کیونکہ بندہ ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کو نیکی کی دعوت نہ دے۔ وہ یعنی جو مومن آدمی ہے نا وہ نہیں برداشت کرتا کہ میں جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں، میرا ساتھی قریبی جو ہے، یہ بہت بڑی فکر ہے۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار انہوں کالا پختہ پہ آئے نہیں تو ماندہ نامن ہے، لیکن انبیاء کا یہ شعبہ ہے اور انبیاء کا یہی عمل تھا، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی ہلاک ہو جائے گا ان کے لیے، بس کریا کر،
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروگے نہیں ہیں، آپ نے سمجھانا ہی ہے. یعنی لیکن اللہ کے نبی کے عمل میں کمی نہیں آئی. پھر بھی پتہ چلا یہودی کا بیٹا مرنے کے قریب ہے، اس کے گھر چلے گئے، وہ بیٹا اللہ کا نام لے. یہ تڑپ ہے، یہ فکر ہے کہ دین نہیں پڑھنے نہیں آتا، کس دن لوگ دین کے قریب آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، دین سے تعلق جڑ جائے. تو یہ اصل چیز ہے. تو جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو پھر لوگوں کو حق کی بات بھی بتاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی، اور بالصبر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کی. یہ چوتھی چیز ہے. یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. بندہ کسی کو حق کی بات کہے گا نا، پھر باتیں سننی پڑیں گی. اور بیٹھا رہے تو بڑا ہو گیا، پتا وہ سارے جوانی ساڑھے نال ہی گزری ہے، بہت نیک بن گیا. یعنی یہ چیزیں سننی پڑیں گی. جب بندہ کسی کو نیک، خود نمازی ہوگا، نیک عمل شروع کر دے گا، اور وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے گا، غلط کام میں دیکھے گا، روکے گا، تو پھر باتیں سننا پڑیں گی. اس کے بعد اللہ اگلا مرحلہ ہے صبر کا. پھر اس نے صبر کو تلقین بھی کرنی ہے. یعنی اگر وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے لگ جائے گا تو پھر وہ اپنا ہدف نہیں پہنچ سکتا. بہت ساری چیزوں کا جواب خاموشی ہوتا. لوگ باتیں کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا دیندار، سب کچھ یہ ہوتا ہے اور ہونا ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ چار چیزیں ہوں گی تو انسان کامیاب ہوگا. پہلی کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد عمل صالح. تیسری کیا ہے؟ نیکی، حق کی تلقین کرنا، یعنی کسی کو حق بات بتانا. اور جب حق بات بتائے گا تو پھر باتیں سننا پڑیں گی، پھر اس پہ صبر کرنا. ان بندہ 100% بھی سیٹ ہونا اور اس کو کوئی باتیں نہ بتا کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق، کوئی چکر ہے اس میں. یہ باتیں تو ہونی ہی ہیں، لیکن بندے نے دیکھنا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو وہ باتوں کی فکر نہیں کرے گا، اور وہ دیکھے گا میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو پتا ہے کس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر جو مشکلات آئیں گی اس عمل میں تو پھر اس پر صبر کرے اور دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرے. ثابت قدمی، مسلم مزاجی اور ڈٹے رہنا. صبر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ صبر 3 چیزوں پہ. نیکی پر صبر. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. گرمی ہے، نیند بھی آتی ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے، کس کا دل نہیں کرتا؟ کیونکہ جو حالات ہے سارا دن آگے گرمی چلنی ہے. یہ دن تھوڑے ہیں پھر بھی بندہ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے. صبح کے ٹائم راتیں لمبی ہیں، چھوٹی سی ہیں، یعنی 11-12 تو ویسے بچ جاتے ہیں، اور صبح 4:30 جماعت ہے، 4 بجے جماعت ہے، تو کیا حالات ہو، بندہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے. تو یہ صبر ہے. نیکی پر صبر. سردیوں میں رضائی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. روزہ رکھنا صبح سے لے کے شام تک، یعنی نیکی پر صبر بھی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد گناہوں سے بچنے پر صبر. جیسے گناہوں سے یہ بھی نیکی پر صبر بھی، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر. کہ دل کرتا ہے بے حیائی کا کام دیکھ لوں، بے حیائی کے کام کر لوں. آج کل تو بندہ گناہ کا ایک قدم اٹھاتا ہے نا تو گناہوں کے دروازے کھلے ہیں آگے کہ آؤ، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، آؤ تو صحیح. تو اور وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ جو ہے وہ گناہ کا موقع نہیں دیتا. اللہ کا اس پہ بڑا احسان ہے جس کو اللہ میسر ہی نہیں کرتا موقع. یعنی جس کو کسی لڑکی کی مس کال ہی نہیں آتی، کسی کو رانگ نمبر ہی نہیں آتا، اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے. اور جس کا رانگ نمبر آ گیا اور وہ باتوں میں لگ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سزا مل رہی ہے اس کو. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یعنی اللہ کا اس بندے پہ احسان ہے جس کو اللہ گناہوں کے موقع میسر نہیں کرتا. ورنہ کوئی متقی نہیں ہے کہ جس کو اللہ گناہوں کے موقع میسر کرے اور وہ بچ جائے. میں کہتا ہوں وہ تو اس دور میں اس سے بڑا ولی اللہ نہیں ہے. وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے، میں نہیں مانتا. اور میں تو سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی کس سے اللہ یاد رکھواتا ہے، نسلوں تک لوگوں کے دلوں میں باتیں رکھواتا ہے اس کی کہ وہ بندہ بڑا ٹھیک تھا، بندہ بڑا اچھا تھا. لیکن دل سے ٹھیک ہونا چاہیے بندہ. اللہ پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ہم مثالیں دیکھتے ہیں
اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے. گناہ سے بچے، ابھی بھی قرآن میں قصے پڑھ رہے ہیں. جریج نبی نہیں ہے کوئی، اللہ کا نیک بندہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے. کسی فاحشہ عورت نے الزام لگا دیا اور بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، میں اس پر الزام لگا. یعنی اللہ معجزے دکھاتا ہے کوئی بندہ پاک دامن ہو تو اس کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتے میں نے سمجھا اللہ نبی کو بتا دے گا کہ یہ پاک دامن ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے ساتھ کسی نے جوڑ دیا مسئلہ نا کہ نعوذ باللہ یہ ایسی ہیں اور ایسی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 18 آیات نازل فرما دی ان کی پاکیزگی میں. تو اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا جو بندہ پاک دامن رکھتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے. نصر مقصد یہی ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا کسی لحاظ سے بھی. تو گناہوں سے بچنے پر صبر، نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے مشکلات تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، اور بعض دفعہ اللہ آزماتے بھی ہیں کہ بندہ دیکھوں تو صحیح نا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ اس پہ ڈٹا ہوا کہ نہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو دل میں پہلے یعنی کہ گڑبڑ ہوتے ہیں وہ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بڑا نمازیں پڑھ کے دیکھ لی کوئی فائدہ ہوا، بڑا نیکی کا کام کر کے دیکھ لیا کی فائدہ ہوا، اڈا تو نمازی کی ان لوگوں سے باتیں سننے پڑتے ہیں اور بندہ خود بھی بیک فٹ پہ آ جاتا ہے. اور بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جب مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ڈٹا رہتا ہے کہ اس بہتر ہی ہوگا میرے لیے، اس میں خیر ہی ہوگا میرے لیے انشاءاللہ. وہ اپنے رب سے تعلق نہیں توڑتا، وہ اس میں بھی خیر ہی سمجھتا ہے. تو اس لیے مشکلات پر صبر. تو صبر کتنی چیزوں پر؟ نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں. یعنی یہ ہمیں اپنا احساس کرنا ہے کہ میں علم بھی حاصل کرتا ہوں. بس اگر میں سمجھتا ہوں صرف نمازوں کے ساتھ علم ہوگا تو بندے کا ایمان پختہ ہوگا. نمازیں افضل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں لوگ اور کئی جگہ پہ لوگ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ علم کی پختگی نہیں ہے. جب انسان کے اندر علم کی پختگی نہیں ہوتی نا پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. علم کی پختگی انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، علم کی پختگی حوصلہ پیدا کرتی ہے. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے نا کہ جب علم نہیں تھا نا تو اس وقت بڑا عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو، جب علم آ گیا پھر پتہ چلا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو علم انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی جھکا ہوگا، اتنا ہی بیک فٹ پہ ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری حیثیت کچھ نہیں ہے. لیکن جتنا کم علم ہوگا اتنا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا اور وہ آگے کا کہ سب تو بڑا اشتہار نہ ہی میرا ہی ہوگا، چھوٹا اشتہار تھا مجھے سمجھے کچھ میں نہیں جانا تھا. تو اس لیے یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. تو علم حاصل کرنے کا پلان بنائیے. دعوت ٹریننگ کس ماحول میں کیسے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ اٹیچ رہیے دین کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے. نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور مسالے کے علاوہ دو اور کام بھی ہیں. دوسروں کو سچی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. یعنی دین پر عمل کرتے ہوئے مصیبت آ جائے یا پریشانی کے وقت یا عام مصیبت میں بھی صبر کی نصیحت کرنا. میرے پاس حق بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ آپ کے استاد، والدین، دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیں اس پر. یعنی سچی بات بتانے کے لیے بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگلے کے منہ پہ مار دو اور تو یہ کام کرتا ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے. یعنی حکمت بہت بڑا علم ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے اور وہ بھی سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو بتانا کیسے. تو ٹیم کی بڑی خیر ہوتی ہے. تو حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجیے، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہے. تو باغ من اور یا
تو جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جاتی ہیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا، یعنی واؤ واؤ واؤ، یعنی اور یہ 4 چیزیں ملیں گی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین، وَتَوَاصَوْا، یعنی یہ ساری چیزیں مل کے پھر جو ہے وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے. یعنی کامیابی کی چابی یہ ہے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی. تو کسی ایک صفت کے اپنانے سے سارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ او فرماتے ہیں جس کا معنی یا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، وہ واؤ کا معنی اور ہے اور او کا معنی یا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واؤ کی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں ایمان لے آؤ، یا نیک عمل کر لو، یا حق کی تلقین کر لو، یا صبر کی تلقین کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے واؤ اور سارے اکٹھی چیزیں ہیں. تو اب ہم پورے تصور احسار کے ساتھ مکمل صورت پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، اور عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم ہے. ان الانسان، سارے انسان جسے ہم انسان کہہ سکتے ہیں الف لام کی وجہ سے، لفی البتہ میں، خسر خسارے میں ہے، مگر سوائے الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اور عملوا، نیک اور صالح عمل انہوں نے کیے. عمل کیا. عمل کون سا سکھا؟ صالح نیک. عملو یاد ہے؟ بھول گئے؟ ماضی ہے اور جمع ہے. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا. ہم سب نے عمل کیا. تو یہ جمع ہے. آمنو یہ بھی یہی جمع ہے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے. آمنتا آمنتم میں ایمان لایا، آمنتم اور آمنا ہم ایمان لائے. تو آمن ایمان لائے، وہ عامل الصالحات نیک. وتواصوا یہ بھی جمع، اور انہوں نے صبر کیا. تواصا یا تواصوا بالحق کی حق کی، وتواصوا انہوں نے تلقین کی، بالصبر صبر کی. ہم روز پہ موجودہ اور مستقبل جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. کل ہم نے کون سا صفحہ پڑھا؟ یاسری کو پڑھا تھا. کس وزن پہ پڑھا تھا؟ نصر ینصر پہ. ٹھیک ہے جی. نصر آیا تھا فعل مضارع، فعلا فعلوا فعلتا فعلتو، یہ ہم نے کر دیا ہے. وہ ماضی تھا، یہ مضارع. یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا، یہ ہم نے کر دیا. نعم یفعلوا خیرا، هل یفعلون خیرا، نعم یفعلون خیرا، هل تفعلوا خیرا. کیا معنی ہے اس کا؟ ضربہ یا یعنی کہ اس کے عین کلمے پہ کیا ہوگا؟ زیر. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ فاعل لام کلمے ہیں، تو عین کلمے پہ کیا ہوگی؟ زیر. یضربو 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 یضربون، یعنی یضربو کا معنی کیا ہے؟ وہ مارتا ہے. یضربون وہ مارتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں. یضربو وہ مارتا ہے، یضربون تضربو اضربو تضربون اور نضربو. شاباش. یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو. یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو. جی. هل یضربو کیا معنی ہے اس کا؟ کیا وہ مارتا ہے؟ شاباش. کیا وہ مارتا ہے؟ لا یضربو وہ نہیں مارتا. هل یضربون کیا وہ تو مارتے ہیں؟ لا یضربون وہ نہیں مارتے. شاباش. حامدن و حامدن یہاں پہ آئے گا. هل یضربو حامدن کیا معنی ہے اس کا؟ کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ حامدن حامد کو، وہ حامد کو مارتا ہے. ہاں اگر حامدن آتا تو کیا نہ تھا؟ کیا حامد مارتا ہے؟ لیکن حامدن آیا تو کیا وہ مارتا ہے حامد کو؟ لا یضرب حامدن وہ حامد کو نہیں مارتا. هل یضربون حامدن
کیا وہ سب حامد کو مارتے لا یضربون حامدا کیا جی اس کو ریوائز کر یضربون یضربون تضربون نضربون حل تضربو کیا معنی ہے اس کا کیا تم مارتے ہو کیا آپ مارتے ہو لا لا اضرب، میں یضربون نہیں مارتا حل تضربون آپ سے مارتے ہو لا نضربو ہم نہیں مارتے جی حل یضربو حل تضربو حامدا کیا وہ حامد کو مارتا ہے کیا آئے گا اس کا لا یضرب حامدا حل تضربون حامدا لا یضرب حامدا لا نضرب حامدا شاباش جی اور اسی وزن پہ اب سمع یسمعو یسمعو سنتا ہے یسمعون وہ سنتا ہے یسمعون وہ سب سنتے ہیں تسمعو اسمعو تسمعون اور نسمعو جی یسمعو یسمعون یسمعون تسمعو اسمعو اسمعون تسمعون نسمعو يسمعوا يسمعون تسمعوا أسمعوا تسمعون نسمعوا جی ماذا يسمعوا کیا سنتا ماذا معنی کیا ماذا يسمعوا سنتا کیا ہے يسمعوا قرآن وہ قرآن سنتا ہے جی وہ قرآن سنتا ہے يسمعوا ماذا يسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں یسمعون القرآن وہ سب قرآن سنتے ہیں جی شاباش جی تو اس کو روایت کرنا یسمعو یسمعون تسمعو یسمعون تسمعون تسمعون نسمعون یسمعون تسمعون اسمعون